هذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على عبد المميز والرسل المصدق والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد الذي سمع في السماوات وما في الأرض أبا قاسم محمد مصطفى صل على محمد والصلاة والسلام على وصيه ووزيره وابن أم وصاحب لوائه أسد الله غالب لكل غالب المطلوب لكل طالب إمام مشارق والمغارب وحبه فرض واجب على الحاضر والغائب مولانا مولى الثقلين والزينبين يد الله وجه الله لسان الله ذكر الله سر الله أمير المؤمنين نقطة باء بسم الله الرحمن الرحيم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال تبارك وتعالى في الكتاب المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بالحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صلوات پڑھیں نبی والے نبی کی ذات کو بلند محمد محمد معزز سامعین کرام حکم ہوا ہے بس حکم کی تعمیل میں چند دقیقے آپ کے سامنے حائل ہونا چاہتا ہوں جس آیے کریمہ کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ان چھوٹے بچوں سے گزارش ہے کہ اگر وہ شانتی سے بیٹھنا چاہیں تو ٹھیک ہے ورنہ یہاں سے آپ لوگ جا سکتے ہیں پروردگار عالم قرآن مجید میں یہ ارشاد فرما رہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو دین اسلام ہے اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو دین اسلام ہے عزیزوں میں آپ کا بہت زیادہ وقت نہیں لینا ہے کہ آپ بور ہو جائیں اس لیے بس حکم کی تعمیل میں چند دقیقے چند لمحے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہو رہا ہوں اپنی بات کو بڑی مختصر طور پہ آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں پروردگار عالم نے جب یہ ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو صرف اور صرف دین اسلام ہے عزیزو اسی دین اسلام کی تبلیغ کے لیے کم و بیش 1,24,000 نبی آئے اس دنیا میں اسی دین اسلام کی تبلیغ کے لیے 1,24,000 انبیاء آتے ہیں ان 1,24,000 انبیاء میں سے اللہ کسی کو نبی بنا کے بھیجتا ہے کسی کو رسول بنا کے بھیجتا ہے کسی کو اول العزم کا لقب دے کے بھیجتا ہے یعنی 1,24,000 انبیاء میں سے ہر ایک کی کیٹیگری اگر کہہ لیا جائے تو الگ الگ ہے ہر ایک کا منصب ہر ایک سے جدا ہے کسی کے لیے کہا گیا یہ صرف نبی کے ساتھ ساتھ رسول بھی ہے کسی کے لیے یہ کہا گیا یہ نبی کے ساتھ ساتھ رسول کے ساتھ ساتھ اول العزم میں ان کا شمار ہوتا ہے عزیزوں وہ جو 5 پیغمبر ایسے آئے 1,24,000 نبیوں میں سے جنہیں اللہ نے شریعت دے کے بھیجا جن میں پہلی شریعت جناب نوح کے حوالے کی میں ایک جو ہے شروع سے خاکہ کھینچ رہا ہوں اور بہت ہی کم وقت میں آپ کو کچھ دینا چاہتا ہوں پہلی شریعت لے کے جناب نوح آئے جناب نوح جب آئے اس دنیا میں شریعت لے کے تبلیغ کی اور ان کی تبلیغ کا نتیجہ یہ رہا جناب نوح تقریباً 950 سال تبلیغ کی اور 950 سال تبلیغ کا نتیجہ یہ رہا کہ چند افراد ان کے فالوورز ہوتے ہیں ان کے ماننے والے ہوتے ہیں ان کے پیروکار ہوتے ہیں کتنے برس تبلیغ کی 950 سال تبلیغ کی اگر آج سوچی جائے 950 سال کی عمر تو عقل بوڑھی ہو جائے گی 60-70 سال زندہ رہنے میں
मुश्किल हो जाता है। लेकिन जनाब नूह 950 साल तबलीग किए और तबलीग का नतीजा ये हुआ, चाहे आप जनाब नूह की हिस्ट्री पढ़ लें, आपको मिलेगा कि जनाब नूह के जमाने में लोग पत्थर की पूजा करने लगे, पत्थर को खुदा मानने लगे। बहुत जल्दी जल्दी मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। उसके बाद दूसरी जो शरीयत लेके आए जनाब इब्राहिम लेके आए। जनाब इब्राहिम की तबलीग का नतीजा ये हुआ, लोगों ने कहा हाँ अब किसी ऐसे को पत्थर मानना चाहिए, अब किसी ऐसे को खुदा मानना चाहिए जो इससे अलग हो। आप जाए जनाब इब्राहिम की हिस्ट्री पढ़ लें, आपको मिलेगा कि जनाब इब्राहिम के जमाने में ये हो गया कि अब हर पत्थर की पूजा नहीं की जाएगी, हर पत्थर लाएंगे इबादत नहीं होगा, बल्कि जिसे तराश कर इंसानी शक्ल में बना दिया जाए उसकी पूजा होगी। जनाब इब्राहिम के जमाने में बुत परस्ती राइज हो गई। उसके बाद तीसरी जो शरीयत लेके आए जनाब मूसा लेके आए। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में ये हुआ, जनाब मूसा की तबलीग का नतीजा ये हुआ, लोगों ने कहा हमें किसी ऐसे को खुदा मानना चाहिए जो बोले भी, चले भी, हरकत भी करे। लिहाजा आप जाए तारीख पढ़ने, आपको मिलेगा जनाब मूसा के जमाने में लोग जानवर को खुदा मानने लगे, लोग जानवर को खुदा मानने लगे, गाय और बछड़े की पूजा होने लगी। उसके बाद चौथी जो शरीयत लेके आए जनाब ईसा अलैहिस्सलाम लेके आए। जनाब ईसा जब तबलीग करते रहे तो तबलीग का नतीजा ये हुआ, लोगों ने कहा हाँ ये तो बात आपकी सही है, हम अशरफुल मखलूक हो के किसी ऐसे को क्यों खुदा माने। अभी लोग पत्थर को मान रहे थे, जानवर को मान रहे थे, हम अशरफुल मखलूक हैं। लिहाजा इनकी तबलीग का नतीजा ये हुआ, जनाब ईसा के जमाने में लोग पत्थर से, जानवर से आके जनाब ईसा ही को खुदा मानने लगे। किस तरीके से देखिए फिक्र डेवलप हो रही है, पत्थर से जानवर से आगे इंसान से रुक गए। उसके बाद आखिरी शरीयत लेके आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा अलैहि वसल्लम लेकर जब इस दुनिया में आते हैं, आखिरी शरीयत जब लेके आते हैं अपने 63 साल हयात तैयबा में, अपने 63 साल हयात जिंदगी में, जो इनकी 63 साल की हयात तैयबा है, इसमें पैगंबर ने कुछ इस तरीके से तबलीग की, कुछ इस तरीके से कहा क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, निजात पा जाओगे। इस तरीके से जब तबलीग की तो तबलीग का नतीजा ये हुआ कि अभी ये जो शहर पत्थर से, जानवर से इंसान पे आके रुक गया था, इन्होंने तबलीग करके इस मिजाज इंसानी को उठा के उलूहियत से मिला दिया। उसके बाद आवाज़ कुदरत आई, बस अब मेरी यही आखिरी शरीयत है, हलाल मोहम्मदिन हलाल इला यौमिल क़यामा व हराम मोहम्मदिन हराम इला यौमिल क़यामा। अब जिस चीज को पैगंबर हराम कर दे वो कयामत तक के लिए हराम है, जिस चीज को पैगंबर हलाल कर दे वो कयामत तक के लिए हलाल है। दुरूद पढ़े मरतबा नबी वाले नबी की ज़ात पे। ये जो 5 शरीयतें आई इसमें कुछ चीजें ऐसी थी, मैं सारी चीजों को छोड़ के अपने असल मौजू की तरफ आ रहा हूँ। ये जो 5 शरीयतें आई, हर एक शरीयत के आने के बाद जब दूसरी शरीयत आई तो मनसूख हो गई। एक शरीयत आई जब दूसरी आई उसके बाद तो पहली जो शरीयत थी वो मनसूख हो गई। दूसरी के बाद जब तीसरी शरीयत आई तो दूसरी मनसूख हो गई। जब चौथी आई तो तीसरी मनसूख हो गई। जब आखिरी शरीयत लेके आखिरी नबी आते हैं तो चारों शरीयतें मनसूख हो जाती हैं। लेकिन ये जो मनसूख हो रही हैं ये इस तरीके से मनसूख नहीं हो रही हैं। मसलन एक फिजिक्स का टीचर क्लास में आके दर्स देता है, उसके जाने के बाद जब अगला क्लास में टीचर आता है, एग्जाम्पल केमिस्ट्री का टीचर आ गया, तो अब वो व्हाइट बोर्ड हो या ब्लैक बोर्ड हो पूरी तरीके से उसको क्लीन करके नया चैप्टर शुरू करता है, नई बहस शुरू करता है। ये जो शरीयतें आई इस तरीके से मनसूख नहीं हुई, पूरी तरीके से क्लीन नहीं हो गई, बल्कि इसमें कुछ पॉइंट ऐसे थे जो हर शरीयत में कॉमन रहे। कुछ पॉइंट ऐसे थे जो हर शरीयत में कॉमन रहे। उन 5 शरीयतों में जो पॉइंट कॉमन रहे उनमें पहला ये था कि दीन का इकरार करो, दीन का इकरार करो, अक्ल की हिफाजत करो, माल की हिफाजत करो, जान की हिफाजत करो, आबरू की हिफाजत करना। ये 5 पॉइंट ऐसे थे जो हर शरीयत में कॉमन रहे। थोड़ा बेदार हो कि अगर आप सुन ले तो कुछ किसी नतीजे तक आपको पहुंच देना चाहता हूँ। ये 5 पॉइंट ऐसे थे जो एक के बाद दीगरे बतौर विरसा तकसीम होता रहा। अक्ल की हिफाजत करो, दीन का इकरार करो,
مال کی حفاظت کرنا، جان کی حفاظت کرنا، آبرو کی حفاظت کرنا. لیکن آپ جائیں تاریخ پڑھ لیں، آپ کو تاریخ میں ملے گا، آپ کو تاریخ میں ملے گا یہ جو 5 چیزیں تھیں جو کامن تھی. لیکن سن 61 ہجری میں ایک ایسا فاسق و فاجر انسان کھڑا ہو جاتا ہے جو ایک وقت میں ان 5 شریعت پہ ڈاکہ ڈال دیتا ہے، ایک وقت میں 5 شریعتوں پر حملہ کر دیتا ہے. وہ شخص کوئی اور نہیں ہے، کہا یہ گیا دین کا اقرار کرو، عقل کی حفاظت کرو، مان کی حفاظت کرو، جان کی حفاظت کرو، آبرو کی حفاظت کرو. لیکن 61 ہجری میں کربلا کے میدان میں یزید نامی کا ایک فاسق و فاجر انسان کھڑا ہوتا ہے اور یہ آواز بلند کرتا ہے، محمد پہ نہ کوئی وحی آئی تھی، نہ کوئی الہام آیا تھا. یہ کہہ کے اس نے دین کا انکار کر دیا، شراب کے نشے میں عقل کے تقدس کو پامال کر دیا، اہل بیت کے مال کو لوٹ کر کے مال کے تقدس کو پامال کر دیا. اس کے بعد نواسۂ رسول کو کربلا کے میدان میں قتل کر کے، اب نواسۂ رسول کو کربلا کے میدان میں قتل کر کے جان کے تقدس کو پامال کر دیتا ہے. اور آپ چاہے تاریخ پڑھنے میں اپنے پیٹ سے نہیں کہہ رہا ہوں، اس نے اپنے سگی خالہ زاد ماں اور پھوپھیوں کے ساتھ زنا کر کے آبرو کے تقدس کو پامال کر دیتا ہے. اما یزید کو رضی اللہ کہنے والوں کہاں ہو؟ یزید رضی اللہ نہیں، بلکہ یزید ایک ایسا فاسق و فاجر انسان ہے جو ایک وقت میں ان 5 شریعتوں پہ حملہ کرتا ہے. ایک زندہ باد، زندہ باد، ان 5 شریعتوں پہ ایک وقت میں حملہ کرتا ہے. عزیزو یزید رضی اللہ نہیں، بلکہ ان 5 شریعتوں کا ایک لوتا مجرم ہے یزید. اور اسی کے مقابلے میں جو آئے گا وہ محافظ ہوگا، آقا عبداللہ حسین اسی کے مقابلے میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں دیکھو میرے سارا گھرانہ لٹ جانے دیجیے جائے، لیکن میں اپنے نانا کے دین پہ آنچ نہیں آنے دوں گا. لہذا میں آواز بلند کرتا ہوں اس مہاراج گنج کے لوگوں سے، اس 5 شریعتوں کا ایک لوتا محافظ ہے حسین. ان 5 اصول دین کا ایک لوتا محافظ ہے حسین. اسی لیے تو خواجہ معین الدین چشتی نے کہا تھا شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین، بھی پناہ ہست حسین. سردار ندا دست در دست یزید، حقا کے بنا ندا الہ ہست حسین. عزیزو حسین شاہ ہے، حسین بادشاہ ہے، حسین دین ہے، حسین دین کی پناہ ہے. عزیزو آج میں مہاراج گنج میں سے کسی کو یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ یہ دیندار ہے، لیکن کسی کو یہ نہیں کہہ سکتا یہی دین ہے. کسی کو یہ تو کہہ سکتا ہوں یہ ایماندار ہے، لیکن کسی کو یہ نہیں کہہ سکتا یہی عین ایمان ہے. جب پیغمبر اسلام جنگ خیبر کے موقع پہ عمر ابن عبدوت کے مقابلے میں مولائے کائنات کو بھیج رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ یہی نہ جملہ کہتے ہیں آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے، کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. پیغمبر نے یہ نہیں کہا آج ایماندار جا رہا ہے، یہ نہیں کہا آج ایماندار جا رہا ہے. دیکھیں خواجہ نے کیا بہترین ربائی کہی ہے، اگر ہم اس پہ غور و فکر کریں. پیغمبر نے یہ نہیں کہا ایماندار جا رہا ہے، بلکہ یہ کہا کہ آج کل ایمان جا رہا ہے. ادھر خواجہ کہتے ہیں حسین دیندار نہیں بلکہ حسین ہی دین ہے، حسین ہی دین ہے. عزیزو اس سے پہلے مجلس ہوئی، آپ نے اس میں مولا عباس کے مسائل کو شاید سنا ہوگا، میں موجود نہیں رہا. عزیزو دل چاہتا ہے بس اپنی بات کو یہیں پہ روک کے رب مسائل کی طرف جانا چاہتا ہوں، وقت نہیں تو زیادہ ہو جائے گا. عزیزو اس ننھے مجاہد علی اصغر کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مجاہد کربلا کے میدان میں ایسا تھا. یہ مجاہد کوئی معمولی مجاہد نہیں ہے، سن میں تو اصغر تھا لیکن شہادت میں اکبر ہو گیا.
سن میں یہ اصغر تھا لیکن شہادت میں اکبر ہو گیا۔ عزیزوں میں تو یہی کہتا ہوں کہ کربلا کے شہداء جتنے بھی ہیں ہر ایک کو یہ تو معلوم تھا تلوار کیسے چلائی جاتی ہے، تلوار کا دستہ کہاں پہ ہوتا ہے، نیزے کیسے چلائے جاتے ہیں، تیر کیسے چلائی جاتی ہے، لیکن یہ کم سن مجاہد ہے جسے ابھی اتنا علم نہیں ہے کہ تلوار کا دستہ کہاں پہ ہوتا ہے، ابھی سے یہ نہیں معلوم ہے، ابھی سے یہ نہیں معلوم ہے ظاہراً کہ تلوار کیسے چلائی جاتی ہے۔ عزیزوں کون علی اصغر جس کے لیے جناب صغرا نے جب مدینے سے چلی تھی، یہ قافلہ جب مدینے سے چلا تھا تو یہی علی اصغر ہیں جو جناب صغرا کی گود نہیں چھوڑتے۔ ایک مرتبہ امام حسین کے قریب جا کے کان میں کیا کہہ دیتے ہیں، علی اصغر بہن کی گود چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کے بعد جناب صغرا ایک اور روایت ملتی ہے کہ جناب صغرا نے ایک قاصد کو بھیجا کہ جاؤ جا کے کربلا میں میرا قافلہ، میرا بھیا گیا ہوا ہے، میرا بھیا کا قافلہ گیا ہوا ہے، جا کے اس کی خیریت معلوم کر لو اور دیکھنا جب وہاں پہ جانا تو میرا چھوٹا سا ننھا سا بھیا ہوگا جو 6 مہینے کا ہو چکا ہوگا، خیموں کے باہر گھٹنیاں چل رہا ہوگا۔ اے قاصد جب وہاں پہ جانا تو میرے بھیا کو یہ خط دے دینا، میرے بھیا کو یہ خط دے دینا اور میری طرف سے میرے بھیا کو پیار کرنا، میرے بھیا کا بوسہ لینا۔ عزیزوں جب یہ قاصد صغرا کربلا کے میدان میں آتا ہے، جب یہ کربلا کے میدان میں آتا ہے، ایک طرف خیموں کی طرف نظر کرتا ہے، امام حسین کہتے ہیں اے قاصد صغرا ادھر کیا دیکھ رہا ہے، ادھر تو بیویاں رہتی ہیں، سیدانیاں رہتی ہیں، ادھر کیا نظر کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ قاصد صغرا کہتا ہے اے مولا میں نظر بد کا شکار نہیں ہوا ہوں، اے مولا آپ کی بیٹی ہی نے کہا تھا جب یہ خط دینے جانا کہ دیکھنا خیمے کے باہر میرا 6 ماہ کا بھیا گھٹنیوں چل رہا ہوگا، ارے اسے میری طرف سے پیار کرنا۔ اے مولا وہ ننھا بس کا نظر نہیں آ رہا ہے، امام کچھ تو نہ کہہ سکے، بس اتنا کہا قاصد صغرا وہ فرات کے کنارے پہ نہیں اسی خیمے کے کنارے سو رہا ہے۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم جزاکم اللہ خیر جزا۔ ادارو وقت بھی آ جاتا ہے تو محرم کو قافلہ پہنچ جاتا ہے، اصحاب و انصار شہید کر دیے جاتے ہیں، امام حسین کے اصحاب و انصار ہیں شہید ہو جاتے ہیں۔ امام آواز بلند کرتے ہیں حل من ناصر ینصرنا، حل من ناصر ینصرنا۔ ایک مرتبہ جب یہ آواز علی اصغر کے کان میں ٹکرائی، ملتا یہ ہے منزل کی کتابوں میں علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا، بیویوں میں کوہرام مچ گیا۔ امام حسین آواز بلند کر کے کہتے ہیں ارے ابھی میں زندہ ہوں، تمہارے رونے کی وجہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ جناب زینب کہتے ہیں بھیا جب سے آپ نے حل من ناصر ینصرنا کی آواز بلند کی ہے اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا ہے۔ عزیزو اصغر کی پیاس سے حال تھی کہ جیسے مچھلی منہ کھولتی ہے بند کرتی ہے، کھولتی ہے بند کرتی ہے، اس طریقے سے علی اصغر کے لب کھلتے تھے بند ہوتے تھے، کھلتے تھے بند ہوتے تھے۔ اے عزیزو آپ صاحب اولاد ہو، آپ نہیں سوچو گے تو کون سوچے گا؟ 6 مہینے کے بچے کو پیاس بجھانے کے لیے کتنے پانی کی ضرورت ہوتی ہے؟ 6 مہینے کے بچے کی پیاس بجھانے کے لیے کتنے پانی کی ضرورت ہوتی ہے؟ ہر ایک صاحب اولاد یہی کہے گا چند قطرے کی ضرورت ہوتی ہے، چند قطرے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ جہاں ادھر جناب علی اصغر کا پیاس یہ عالم ہوتا ہے، امام حسین کہتے ہیں بہن زینب لاؤ میں علی اصغر کو پانی پلا لاتا ہوں، شاید اس پہ ظالمین رحم کر جائیں، شاید اس پہ ظالمین رحم کر جائیں۔ علی اصغر کو جب یہ لے کے چلتے ہیں عزیزو اس کے بعد بھی ظالم اتنا سخت دل تھا، ظالمین اتنا سخت دل تھے کہ اس پہ بھی رحم نہ آیا۔ امام حسین آواز بلند کر کے کہتے ہیں اور فوج سکندر اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ اس بچے کے بہانے حسین پانی پی لے گا تو آؤ میں اسے اس زمین پہ لٹا دیتا ہوں کہ جس زمین کے بارے میں شاعر نے کہا گرمی سے مضطرب تھا زمانہ زمین پر، بھن جاتا تھا دانا جو گرتا تھا
امام حسین اپنے 6 ماہ کے بچے کو لٹا کے کہتے ہیں اے فوج ستمگار، اگر تو یہ سوچتا ہے کہ حسین پانی اس بچے کے بہانے پی لیں گے، آج تو خود اپنے ہاتھ سے اس بچے کو پانی پلا دے۔ عزیز و حمید ابن مسلم کہتا ہے یہ منظر ایسا تھا کہ اس منظر کو دیکھ کے فوج یزید بھی رونے لگی۔ ایک مرتبہ کا ملعون حکم کرتا ہے اے حرملہ کیا دیکھ رہا ہے؟ تیر چلا، عزیز و وقت بھی آ جاتا ہے، حرملہ تلے کمان میں تیر جھوڑتا ہے۔ عزیز و یہ تیر کوئی معمولی تیر نہیں بلکہ عرب میں تیر استعمال ہوتے تھے تو سب سے بھاری تیر تھا۔ اس ننھے مجاہد کے لیے اس علی ملعون نے استعمال کیا۔ عزیز و مقتل کے جملے یہ ہے کہ علی اصغر کا گلا چھوٹا پڑ گیا، تیر کا منہ بڑا پڑ گیا۔ وہ 3 پھل والا تیر علی اصغر کے گلے کو چھیدتا ہوا اس پار سے اس پار نکل کے امام کے بازو میں پیوست ہو جاتا ہے۔ عزیزوں بس آخری جملہ آپ کی زحمت تمام روایت کے جملے ہیں، اگر بازو امام پہ تیر نہ پیوست ہوا ہوگا تو علی اصغر کا لاشا تیر کے ساتھ میلوں دور چلا جاتا۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے، جزاکم اللہ خیر الجزاء۔ اے عزاداروں، وقت بھی آ جاتا ہے 10 محرم کے بعد، جب ظالمین یہ دیکھتے ہیں لوگ نیزہ پہ 71 سر بلند ہیں، ایک ملعون کہتا ہے کہ ایک سر نہیں ہے، ایک سر نہیں ہے۔ ایک مرتبہ لوگوں نے کہا ہاں میں نے دیکھا تھا امام حسین ایک ننھے بچے کا لاشا خیمے کے پیچھے دفن کیے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ جب اتنا معلوم ہوا لوگوں نے حکم دیا، ظالمین نے کہا کہ ایسا ہے جاؤ اس بچے کا لاشا قبر سے کھود کے نکال لاؤ۔ عزیز و مقتل کی کتابیں یہ بتلاتی ہیں کہ ظالمین گھوڑے پہ بیٹھ کے نیزہ لے کے چلے، جب نیزہ لے کے چلے ہیں علی اصغر کی قبر کو ڈھونڈنے کے لیے، ملتا یہ ہے کہ ظالمین جب گھوڑے سے چلتے ہیں تو جگہ جگہ پہ نیزے کو چھپاتے ہیں، جگہ جگہ نیزے کو چھپاتے ہیں۔ اے عزیزو، غرض و مقام بھی آ گیا، وہ جگہ بھی آ گئی جہاں علی اصغر دفن ہوئے ہیں۔ ایک ملعون نے ایسا نیزہ مارا کہ جب نیزے کے باہر نکالا تو صرف نیزہ نہ نکلا بلکہ نیزے کے ساتھ ساتھ علی اصغر کا لاشا بھی نکل آیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، ماتم حسین۔ انجمن حیدریہ کے ممبران سے گزارش ہے